ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام زین العابدین کو صبح کو بلایا اور اس نے کہا کہ بہت برا ہوا جو ہوا اچھا نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا میں ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ اس کا مکر تھا، یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر وہ قتل امام حسین کو برا جانتا تھا تو پھر انہیں قید میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھی جو سب آپ سن چکے ہیں، میں نے تو اختصاری سے کام لیا اور اختصاری سے کام آج بھی لینا ہے، کیونکہ وقت پہ اجتماع ختم بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ صرف یہ کہ ان کڑیوں سے آپ کا ذہن جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ یہ قافلہ پلٹنے کے اسباب کیا بنے، کیونکہ یہ تو تھے قید میں، تو اسباب کیا بنے پلٹنے کے۔ تو اس نے امام سے بات کی، امام زین العابدین سے بات کی کہ برا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ تو یزید نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ جو چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تم سے امید نہیں ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو تم میری بات مانو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو میرے باپ امام حسین کا قاتل ہے، 72 لوگ شہید ہوئے وہاں، لیکن میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ جو میرے باپ کا قاتل ہے اس کو آپ میرے حوالے کریں۔ پہلی شرط یہ ہے، جب آپ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کریں گے تو ازرو شرع شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق میں اس سے بدلہ لوں گا، اسے قتل کروں گا۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ کل کا آنے والا دن جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن منبر پر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میرے ابا اور جو شہداء کے سر آپ کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دیں آپ، اس لیے کہ بہت گھما لیا ہے تم نے اس کو، بہت گھما پھرا لیا، بڑی بے حرمتی کر لی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک سر کو میں ادب اور احترام کے ساتھ جہاں چاہوں وہاں دفن کر دوں۔ اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ اب ہم، جب تو یہ کہتا ہی ہے کہ جو چاہو گے وہی ہوگا، تو ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ خواتین کو، بچوں کو، سب کو رہا کر دو، ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو اجازت دوں گا، آپ کل جمعہ کا خطبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز سے پہلے، سر بھی آپ کو سونپ دیے جائیں گے اور قافلہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کے باپ کا قاتل کون ہے یہ پہلے معلوم کرنا ہوگا، کس نے قتل کیا ہے۔ امام زین العابدین خاموش رہے، اس پر چپ رہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ اصل قاتل کون ہے، اور تاریخ اب یہاں پر وضاحت کرتی کہ اصل قاتل کون ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کا وقت آتا یا خطبہ ہوتا، یزید نے دربار لگایا، اور دربار لگانے کے بعد وہاں ابن زیاد کے سوا سب موجود تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ وہ تو کوفہ میں تھا، شمر تھا، سنان تھا، خولی تھا، یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب اس دربار میں امام زین العابدین بھی موجود تھے، اور اب بیبیاں باپردہ، چونکہ چادریں ان کی لوٹا دی گئی تھی، بلکہ یزید نے یہ بھی کیا کہ جو ان کے زیورات لوٹے گئے تھے اس سے دگنا تگنا زیورات اس نے
ان کو دے دیا تھا، اس لیے کہ اب وہ کچھ اور چاہتا تھا. ظلم تو بہت کر چکا تھا، واپسی کا معاملہ تھا. تو دربار میں جب یہ بات ہوئی کہ قاتل امام حسین کون ہے، کس نے قتل کیا امام کو، تو اس وقت یزید نے کہا جس نے بھی قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت. تو کہا کہ قتل کرنے والا تو امام حسین کو سنان تھا. تو سنان نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں امام حسین کو قتل کرنے والے پہ، میں کیوں قتل کروں گا. اور کسی نے کہا کہ خولی تھا، تو خولی نے کہا کہ میں نادان ہوں کہ میں نواز رسول کو قتل کروں، میں لعنت کرتا ہوں قتل کرنے والے پر. آخری میں سارا معاملہ شمر پر آیا، اور شمر نے کہا، اور لوگوں نے کہا کہ شمر نے قتل کیا تھا. شمر اٹھ کر کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نادان ہوں جو میں امام حسین کا قاتل ہوں اور امام حسین کو قتل کروں. تو یزید بھڑک گیا، اس نے کہا اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. تو کیا کس نے قتل؟ قتل تو امام حسین ہوئے ہیں، لیکن قتل کیا کس نے؟ اب جو چونکہ شیمر تھا چرب زبان، وہ دربار میں اٹھ کے کھڑے ہو کر کے بولا کہ میں بتاتا ہوں کس نے قتل کیا. کہا کہ جس نے فوج بھیجی، جس نے دولت دی، جس نے مال دیا، جس نے لوگوں کو اکسایا، جس نے خط لکھ کر کے امام حسین کے خلاف جو وہ کہا کہ کربلا میں جاؤ، کربلا میں جاؤ، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ اپنے محل میں شراب پیتے ہوئے بدمست ہاتھی کی طرح پڑا رہا، اور اب کہتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون قاتل ہے. تو جس نے یہ سب کیا وہی قاتل حسین ہے، اصل قاتل حسین وہی ہے اور اسی کو دینا چاہیے. یہ سننے کے بعد جو ہے وہ یزید شرمندہ تو ہوا، اس لیے کہ اصل معاملہ شمر نے یہ بات بیان کی. تو اس وقت وہ شمر پہ بھڑکا بھی، کہا کہ اب تو ہم پر یہی آئے گا. اور پھر اس کے بعد یزید نے بھی کہا کہ تم لوگ سب نکل جاؤ میرے دربار سے. تو شمر نے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ اب تو یہی کہے گا نا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ تو نے تو ہم سے کام کروا لیا، تیرا کام ہی ختم ہو گیا. یعنی یہ بات ہوئی، یعنی کہ قدرت نے ان سب کو ننگا کیا اس دربار میں، اور قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی کہ یہ جو قتل کرنے والے یہ تو ہے ہی ہیں. بلکہ کسی شاعر نے کہا کہ کربلا کے اندر اصل قاتل وہ ہے کہ کمان جو ہے وہ ملک شام میں تھی اور اس کا تیر جو ہے وہ کربلا میں کام کر رہا تھا. تو یہ امام پاک نے حجت قائم فرمائی دربار یزید کے اندر، اور وہ خود دشمنوں نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ اصل قاتل کون ہے. یعنی وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سب کیا دھرا کس کا ہے؟ یزید کا ہے. اب چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا امام کے پاس کہ میں قاتل کو آپ کے حوالے کروں گا، آپ جب ثابت ہو جائے گا. تو چونکہ کیا وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا؟ سب تو ایک دوسرے پر لان تان وہاں کر رہے تھے. تو اس نے امام سے فرمایا کہ شہزادے زین العابدین، اب آپ کے باپ کے قاتل کا معاملہ رہنے دو، یہ شرط آپ کی میں پوری نہیں کر سکوں گا، البتہ یہ ہے کہ باقی کے 3 شرطیں پوری کروں گا. ایسے میں جمعۃ المبارکہ کی اذان سے پہلے نقارہ بجنے لگا. اس دور کا ایک وہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نوبت بجائی جاتی. تو جب نوبت بجنے لگی تو یزید کے بیٹے نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھ یہ کس کی نوبت بج رہی ہے، تیرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے یا میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے. وہ جو نقارہ بج رہا تھا اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ دیکھ یہ ہماری شان و شوکت کی یہ نشانی ہے نقارہ. جب وہ نقارہ بند ہوا تو اذان شروع ہوئی، اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا دیکھ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، یہ تیرے باپ دادا کی بج رہی کہ میرے باپ دادا کی بج رہی ہے. اور یہ جو تمہارے نقارے کی نوبت ہے یہ تمہاری 4 دیواری تک محدود ہے، لیکن میرے باپ کی نوبت تو، میرے باپ دادا کی نوبت تو زمین سے لے کر عرش تک ہے. اور یہ ترانہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ آج ہی نہیں، یہ انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا.
ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔